I heartily welcome to both of you. Today, our presenting model is based on the journey of Hazrat Ibrahim alayhi salam. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات لیے اور انہیں مختلف آزمائشوں کی بھیڑوں سے گزارا جس میں وہ کامیاب رہے. اس کے صلے میں انہیں امامت اور پیشوائی کا مرتبہ عطا فرمایا گیا. Now, our question is that کہ آخر وہ کون سے امتحانات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے؟ وہ کون سی آزمائشیں تھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا؟ یہ آزمائشیں اور امتحانات ان کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کے لیے نہیں تھی اور نہ ہی یہ کسی جرم کے پداش میں تھی، کیونکہ انبیاء معصوم اور پاک ہوتے ہیں. سب سے پہلے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرنی شروع ہوتی ہے وہ مقام ار ہے. نمرود جو کہ بابل کا بادشاہ تھا وہ بہت ہی ظالم تھا. اس کو کچھ نجومیوں نے بتایا تھا کہ فلاں سال فلاں مہینے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو تباہ کر دے گا. جس کے بعد نمرود یہ حکم جاری کر دیتا ہے کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے، جس کی وجہ سے آزر اپنی بیوی کو کفار بصرہ کے درمیان واقع اپنی جاگیر ار میں چھوڑ آتا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ نمرود بھول جاتا ہے کہ اس کو نجومیوں نے کچھ بتایا. اس کے بعد آزر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے ابراہیم کو بابل لے کر آتا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام بابل آتے ہیں تو وہ اپنے والد کو اور اپنے قوم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو اپنے والد کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جیسا کہ سورہ مریم میں فرمایا گیا ہے، یا ابتی لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہیں سنتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں اور نہیں آپ کا کوئی کام کر سکتے ہیں؟ پھر فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، اس لیے آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں گا. پھر فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان. پھر اس کے جواب میں ان کے والد نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. پھر ان کے والد نے کہا ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور اب تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ. میلے کا دن تھا تو سارے لوگ میلے میں جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام میلے میں نہیں جاتے. ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی قوم کے لوگ ان کو آگ میں ڈال دیتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں اور آگ کو حکم دیتے ہیں یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں جن کی ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام حران کی طرف ہجرت کرتے ہیں. حران بابل سے شمال مغرب میں کم و بیش 300 میل کے فاصلے پر واقع تھا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قافلے کو ہمراہ لیے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے کچھ دنوں بعد حران جا پہنچے اور وہاں قیام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 سال حران میں گزار دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی راہ لیے. ملک شام میں فلسطین بھی شامل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ، بھتیجے لوط اور دوسرے کچھ مسلمانوں کو ساتھ لیے فلسطین میں چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال مویشی میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی تو وہ بہت سارے غلے بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف کوچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر پہنچے. وہاں کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ 3 مرتبہ دست درازی کرنے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں. اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک کنیز ہاجرہ دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ساتھ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچے اور وہاں انہوں نے لوگوں کو شریعت سکھائی. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قبلے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جنت سے ایک پتھر بیت المقدس میں رکھوا دیا. کچھ عرصے بعد ایک اور حکم ملتا ہے جو کہ تیسرا حکم ہوتا ہے. حکم ہوا کہ حاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر شام کوچ کر جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ جو ہے شام روانہ ہو گئے. شام میں ایک چٹیل میدان اور گرم ریگستان میں پہنچے تو وہاں آ کے انہیں حکم ملتا ہے
کہ وہ جو ہے خود شام واپس لوٹ جائیں اور حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ. تو فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. جاتے ہوئے جب حاجرہ علیہ السلام انہیں دیکھتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں اس چٹیل میدان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اچھا جائیے، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو بے شک وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کی اور پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا جسے آج بھی آب زمزم کے نام